محترم بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ اس وقت آپ کی خدمت میں کورونا وائرس کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے، اور ابھی کچھ دنوں میں اس وائرس کی مہاماری کے ساتھ ساتھ دہلی میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں جو قانون کے خلاف ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور دہلی تبلیغی جماعت کے مرکز کے ساتھ ساتھ درگاہ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ علاقہ پورا حضرت سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، تو بطور ایڈریس و پتہ کے سرکار خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف کا استعمال بھی ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ حضرت سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی درگاہ معلیٰ کا نام قصدن جوڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے کچھ ناپاک عزائم ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم ملک کے تمام تر ہمارے مسلم بھائیوں سے بھی اور غیر مسلم برادروں سے بھی گزارش کریں گے کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ ایک الگ ہے، اور تبلیغی مرکز سے اس درگاہ کو کسی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ خیالات، نظریات، عقائد، معمولات یہ تبلیغی جماعت کے الگ ہیں، اور حضرت خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ معلیٰ کے الگ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا رشتہ عقائد کا، معمولات کا اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور ابن عبد الوہاب نجدی تک پہنچتا ہے۔ ان کے مذہب میں اللہ والوں کی بارگاہ میں اس نے اعتقاد کے ساتھ جانا، اس نیت اور اس ارادے سے جانا کہ وہ ہماری گزارش سماعت کرتے ہیں اور اپنے تصرف سے ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ شرک ہے، ان کے نزدیک ناجائز ہے اور بدعت ہے، جبکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عین وہ قرآن اور حدیث اور مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، مسنون ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ سے عمل ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کا نام اس تبلیغی مرکز کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے مذہبی مقامات ہیں کہ جہاں لاک ڈاؤن کے بعد بھی 144 کی دفعہ نافذ ہونے کے بعد بھی کئی ایک مذہبی مقامات پر لوگ ہیں، اور اس کی وجہ کہ وہ پہنچ چکے تھے، انہیں واپس اور ریٹرن ہونے کا
کوئی راستہ یا کوئی صورت نہیں ملی، مگر ارباب حکومت اس سلسلے میں اپنی دو رخی پالیسی رکھتے ہیں۔ ہم لوگ تبلیغی جماعت کی کوئی حمایت نہیں کرتے، مگر چونکہ یہ نشانہ ملک کے پورے مسلمانوں پہ سادہ جا رہا ہے اور ٹارگٹ ملک کے سارے مسلمان ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے تبلیغی جماعت کے اس اجتماع کا، اور قریب قریب 1000 سے زائد لوگ سینٹر میں تھے، اور حکومت کے انکشاف کی روشنی میں، تفتیش کی روشنی میں، کچھ لوگ کورونا وائرس سے متاثر بھی تھے اور کچھ پوزیٹیو کیس بھی پائے گئے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کی سب سے بڑی غفلت ہے، لاپرواہی ہے، جبکہ ملک میں جامع مسجد جیسی عظیم الشان تاریخی مسجد، وہاں بھی 4 افراد، جمعہ کے دن 4 افراد، اور ملک میں عظیم الشان اہل اللہ کے مزارات ہیں، بریلی شریف ہے، کچوچا شریف ہے، بلگرام شریف ہے، اور مسولی شریف ہے، اور کالپی شریف ہے، اور دہلی میں اور بھی مزارات ہیں، ملک کے صوبہ جات میں بہت سے مزارات ہیں، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس پابندی میں اور کورونا کے وائرس میں لوگوں کو جمع کرنا، بلانا اور اجتماع کرنا؟ تمہاری اس لاپرواہی سے ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے۔ لہذا ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ایکشن لی جائے اور کڑی سزا تک پہنچایا جائے، بلکہ ہماری تو مانگ یہ ہے کہ اس سینٹر پہ بین لگا دیا جائے، اور اس کی طرح دوسرے مذہبی مقامات ہیں وہاں بھی حکومت نگاہ اٹھا کے دیکھے کہ ادھر بھی اگر کوئی قانون کے خلاف یا موجودہ لاک ڈاؤن کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں بھی وہ ایکشن لے، اور میڈیا میں خاص کر کے گودی میڈیا سے کہوں گا کہ دوسروں کا معاملہ بھی وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھے۔ حضرات، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 10 دن گزر گئے اور 13 دن اور گزریں گے، یعنی 14 اپریل تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور لوگوں کو اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ جتنا لاک ڈاؤن میں ہم اپنے آپ کو باہر نکلنے سے بچائیں گے، ضروری کام کے سوا، ضروری حاجت کے سوا، اسی قدر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کورونا کے وائرس پر قابو اور کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد لاک ڈاؤن کی پابندیوں سے ہم نجات پائیں گے۔ اور جہاں قانون کا ہمیں پالن کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی روشنی میں ایسی وباؤں میں، ایسی بلاؤں میں قرآن کی تلاوت، روزہ، نماز، اذان، صدقہ، خیرات اور توبہ، چونکہ یہ توبہ اور اذکار، اللہ تعالی کا ذکر، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک اور اہل اللہ سے استمداد، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار
بالخصوص جناب دستگیر محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی اور حضور سلطان الہند عطا رسول غریب نواز اور سرکار امام نقشبند امام سہروردی مارہرہ شریف بلگرام شریف مسولی شریف اور کالپی شریف کچوچا شریف کے اکابرین مشائخین حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اور حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند اور حضور سرکار تاج الشریعہ وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، انشاءاللہ کل جمعرات کا دن ہے اور پرسوں جمعہ ہے، تو جمعہ کی نماز میں بھی ہم پورا خیال رکھیں، یعنی 4 حضرات مسجد میں نماز پڑھیں، بقیہ حضرات گھروں میں ظہر ادا کریں اور صدقہ خیرات اذان ذکر پریشان حال لوگوں کی مدد، اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے اذکار کو ہماری عبادت کو صدقات و خیرات اور توبہ کو قبول فرما کر ہم پہ رحم فرما درگزر فرما اور مولا ہمارے لیے امن اما قائم فرما دے اور حالات کو معمول پہ لا دے اور کورونا کے وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم